اور اسماعیلیزم میں ہر ہیڈ میں پیسہ لیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس ہیڈ میں کسی ہیڈ میں کوئی ایسا ہیڈ نہیں ہے جس میں پیسے کی بات نہ ہو. آپ کو کوئی بیمار ہے تو پیسے دے دو جماعت کرنے میں, کوئی خوش ہے تو پیسے دے دو جماعت کرنے میں, کسی کا انتقال ہو گیا تو پیسے دے دو جماعت کرنے میں. وہ پیسے جاتے کہاں کسی کو نہیں پتا. جی کریم بھائی، دسوند کے بارے میں کافی انٹرسٹنگ ریولیشن تھی، اور بالکل 100% آپ کی ریسرچ ٹھیک ہے کہ اس کے روٹس جو ہیں سکھزم میں پائے جاتے ہیں. دسن کے نام سے وہاں پر یہ رائج ہے، اور وہیں سے بورو کیا. انفیکٹ ہم نے ابھی اپنے ویورز کو دکھایا کہ ایک ویب سائٹ ہے سکھ دھرم کی، اور وہ لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ اسماعیلی پیر بڑے انسپائر تھے اور انہوں نے وہیں سے ٹرم بورو کی. تو اس کے بارے میں آپ مزید بتائیں، دسوند کے بارے میں کیا آپ کی ٹیچنگز تھی، شروع سے کیا بتایا گیا تھا آپ کو؟ دسوند کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ہم بچپن سے ہی دسوند اپنی خرچی میں سے بھی نکالا کرتے تھے، کیونکہ ہماری فیملی میں یہ چیز سمجھائی جاتی تھی کہ دسوند جو ہے وہ امام کا حق ہے، اور 12.5% جو ہے وہ آپ نے دسوند دینی ہے جماعت خانے میں مکی صاحب کو، کامڑیا صاحب کو، مکھیانی صاحبہ کو، کامرانی صاحبہ کو. وہ ہم پیسے اپنے جو بھی ہمیں خرچی ملا کرتی تھی ہمارے پیرنٹس سے، ہم اس میں سے دسوند نکال کے جماعت خانے میں ڈال دیتے تھے اور دعا لے لیتے تھے. اور جب جماعت خان اور نائٹ اسکول میں بھی ہمیں یہی بتایا جاتا تھا کہ دسوند جو ہے وہ امام کا حق ہے، امام کا حصہ ہے اور یہ آپ کو دینا ہے. تو اس وقت پھر ہم پوچھتے تھے کہ بھی دسوند اور پھر ہمیں یہ بتایا جاتا کہ دسوند جو ہے وہ 2.5% زکوٰۃ ہے اور 10% عشر ہے. تو یہ حصہ جو ہے وہ امام کو جاتا ہے اور امام جیسے چاہے وہ خرچ کرے. تو لیکن جب ہم دیا کرتے تھے 12.5%، کافی سالوں تک دیتے رہے، کافی سالوں تک دیتے رہے جماعت خانے میں. ہر چاند رات کو پیسے جمع کر کے ہم جیسے انکم آتی 12.5% دے دیتے تھے. لیکن جب اسلام کے ساتھ کمپیئر کیا زکوٰۃ اور دسوند کو، تو میں نے فردر اسٹڈی کی اور دسوند کا ورڈ میں نے گوگل میں ٹائپ ان کیا اور دیکھا تو دسوند سے مجھے سکھزم کا وہ آیا، کانسیپٹ آیا کہ دسوند جو ہے وہ سکھزم میں ہے، اسلام میں نہیں ہے. دسوند جو ہے وہ سکھزم کا ایک پلر ہے جو کہ گرو نانک صاحب نے ان کے جو ڈسائپلز تھے، ان کے جو مرید ہے ان کے لیے یہ دیا تھا کہ آپ وہ دسوند دیں اور جو ہے اس سے پھر غریبوں کی مدد ہوگی. مگر وہ دسوند غریبوں کی مدد کے لیے کرتے ہیں جو گرودوارا میں کرتے ہیں. مگر ہمارے یہاں جو دسوند ہوتی تھی، آغا خانیوں کی جو دسوند ہوا کرتی تھی، وہ تو آغا خان صاحب کو دے دیا کرتے تھے اور آغا خان صاحب جو ہے وہ اس کو جیسے چاہے ویسے خرچ کرے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ مکھی صاحب، کامڑیا صاحب، مکھیانی صاحبہ، کامریانی صاحبہ نے پیسے جمع کیے ہو اور وہی پیسے کسی غریب کو دیے ہوں وہاں سے نکال کے. وہ تو مولا کا پیسہ ہو گیا، وہ تو کسی کو نہیں پتا کہ وہ پیسہ ہم نے دیا اور وہ کیسے گیا، ان تک کیسے پہنچا، یہ کسی کو نہیں پتا. بس وہ دے دیا اور بھول جاؤ. یہ اس طرح کا برین واشڈ ہے کہ کوئی کوشچن پوچھ، او نو 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 نو، مولا کا پیسہ ہے، اس کے ساتھ نہیں، اس کو پوچھ نہیں سکتے، وہ جو چاہے وہ کرے. ارے بھائی، قرآن پاک میں بھی ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہو تو آپ زکوٰۃ کو آپ چیک کر کے دو کہ وہ مستحق ہے کہ نہیں ہے. مولا کو جب ہم دیتے ہیں پیسے، ملینز آف ڈالرز جمع ہوتے ہیں، جمع ہو کے کس طرح وہ آغا خان صاحب کو پہنچتے ہیں اور وہ کہاں وہ کیسے خرچ کرتے ہیں وہ نہیں پتا. اگر وہ غریبوں کو دیتے تو اتنے آغا خانی جو انڈر پاورٹی لائن کے رہتے ہیں اس وقت بھی، اتنے آغا خانی ہیں. آپ پاکستان میں ہی دیکھ لیں، پٹیل پاڑا میں، میٹروول میں، کراچی کے اندر، بہت الگ الگ جگہ پہ، ہنزا، گلگت، وہاں چلے ٹھیک ہے کچھ لوگ کام کرتے ہیں لیکن وہ بھی انڈر پاورٹی لائن ہے. سب کوئی بھی اتنے اچھے انکم لیول پہ نہیں ہے. اگر اتنے پیسے آپ یہاں آپ دیکھیں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں. اگر اتنے پیسوں میں تو کتنے گھر آباد اور جنریشن آباد ہو جائیں، لیکن وہ پیسے
जमात खाने में जाते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं कुछ नहीं पता। स्माइलिज्म में हर हेड में पैसा लिया जाता है। AKDN का अलग है, आखान फाउंडेशन के हेड में पैसा लेते हैं, फोकस के हेड में पैसा लेते हैं, फिर बेटर टुमारो के हेड में पैसा लेते हैं, और उसके बाद जमात खाने में दसून के हिसाब से पैसा लेते हैं। फिर हर किस्म की मजलिस होती है, नवमी की, 5 साल जिसको कहते हैं ये लोग, बैतुल ख्याल की, उसके बाद लाइफ डेडिकेशन की, चांदरात की, और फिदाई की, और नूरानी की, और ये सारी मजलिसें होती हैं। उनमें सब में पैसे से मेंबरशिप होती है, पैसे दे के गुनाह की माफ़ी करवाते हैं। हर चीज़ में किसी का इंतकाल हो जाए तो पैसे दे दो, रूहानी मेहमानी लिखा लो, और कोई किसी के घर पे खुशी आई है, बच्चे पैदा हुए हैं तो वो उसकी मेहमानी दे दो, किसी के यहाँ शादी है तो मौला को मेहमानी दे दो, और घर में कोई खाना अच्छा पका है तो उसकी मेहमानी दे दो। जो भी सारे पैसे इकट्ठे होते हैं और जमात खाने में इकट्ठे होके वो फिर खान साहब को किस तरह जाते हैं किसी को नहीं पता, कैसे किस तरह से पहुंचते किसी को नहीं पता। और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि भाई कोई जमात खाने में कोई स्माइली मुरीद जिनके बच्चों की फ़ीस की ज़रूरत है, हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर कभी फ़ीस की ज़रूरत है, कोई बीमार है, कोई दवाई की ज़रूरत है, वो पैसे तो गए, वो कभी भी इन गरीबों को मिलते ही नहीं है। वो कहाँ जाते किसी को नहीं पता। मैंने आप ही ने शायद वो अपलोड की है रीथिंकिंग स्माइलिज्म में, गॉड्स मनी के नाम से, जो CBC की डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट है। उसमें $100 मिलियन से ज़्यादा का पैसा सीज हुआ है, राइट। उसमें आप ये देखें कि अगर $100 मिलियन तो वन टाइम में सीज हुआ है, तो इस तरह से इतने सालों से मिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस हो गए होंगे अब तक, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जमा हुए। लेकिन स्माइली जो गरीब लोग हैं उनके हालात तो अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। मेट्रोविल में उनकी बीमारी देखें, उन बेचारे फीस के लिए परेशान होते हैं, हर चीज़ के लिए परेशान होते हैं, और स्माइलिज्म में हर हेड में पैसा लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि इस हेड में, किसी हेड में कोई ऐसा हेड नहीं है जिसमें पैसे की बात ना हो। आपको कोई बीमार है तो पैसे दे दो जमात खाने में, कोई खुश है तो पैसे दे दो जमात खाने में, किसी का इंतकाल हो गया तो पैसे दे दो जमात खाने में। वो पैसे जाते कहाँ किसी को नहीं पता।